AK-Speak کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ تو دوستو، پرانے وقتوں میں باقاعدہ سکول، کالج یا مدارس تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، اس لیے ایک عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے عام دنیا میں بھیجتے تھے۔ ایسے ہی دور میں ایک بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کے سب سے بڑے شہزادے یعنی ولی عہد کی سوچ زیادہ وسیع نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ذہین و فطن اور جنگی علوم کا ماہر تھا، مگر پھر بھی اسے عام لوگوں کی زندگی کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک دن شہزادے کو بلایا اور کہا کہ ہم نے ایک بہت اہم کام پر جانا ہے، مگر ہم بادشاہ یا تم شہزادے کی حیثیت سے نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں عام آدمی کا حلیہ اختیار کرنا ہوگا۔ غرض یہ کہ بادشاہ اور شہزادہ عام لباس میں معمولی سا زاد سفر لیے محل کے خفیہ راستے سے باہر کی دنیا میں آگے کہیں گاؤں کا سفر کرنے کے بعد بادشاہ شہزادے کو لیے ایک انتہائی غریب خاندان کے گھر کا مہمان بنا۔ اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، نیو آنے والے ناظرین AK-Speak کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ بادشاہ کو بتایا گیا تھا کہ یہ اس کی سلطنت کے سب سے غریب آدمی کا گھر ہے۔ گھر کیا تھا؟ ایک جھونپڑا تھا جو دریا سے تھوڑی ہی دور تھا۔ اس آدمی کے 4 بچے تھے اور سب گرمیوں کی وجہ سے باہر ہی سوتے تھے۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے مگر مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بادشاہ اور شہزادے کو اجنبی مسافر سمجھ کر ان کی خوب خدمت کی۔ روانہ ہوتے وقت بادشاہ ان کی جھونپڑی میں اشرفیوں سے بھری کئی تھیلیاں چھپا آیا تھا تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ محل پہنچنے کے بعد بادشاہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب ولی عہد کو ضرور اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی آسائشوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرکار بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور پوچھا کہ اب بتاؤ، آپ کو غریبوں کی تکلیف کا اندازہ ہوا یا نہیں؟ شہزادہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے زندگی کے اس رخ سے روشناس کروایا۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ ہم امیر لوگ ہیں، مگر اس خاندان کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ ہمارے پاس چند پالتو جانور ہیں جن کا ہمارے ملازمین بہت خیال رکھتے ہیں، اور ان کے پاس جانوروں کا ایسا ریوڑ ہے جو ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ ہم روشنی کے لیے شمع روشن کرتے ہیں اور ہوا کے لیے ملازمین رکھتے ہیں جو ہاتھ میں پنکھے اٹھائے کھڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ رات کو کھلی ہوا میں لیٹ کر تاروں بھرے آسمان سے روشنی لیتے ہیں۔ ہم محل کے دیواروں میں قید ہیں، محافظوں کے بنا کہیں جانا ہو تو خود کو چھپانا پڑتا ہے، اور وہ لوگ آزاد ہیں، جب دل چاہے جہاں مرضی چاہے۔ اللہ کی ساری زمین ان کی ہے۔ ہمارے پاس نہانے کے لیے چھوٹا سا تالاب ہے اور وہ لوگ بہت بڑے بہتے دریا میں نہاتے ہیں۔ ہم خوراک خریدتے ہیں اور وہ لوگ اگاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ہزاروں محافظ رکھے ہیں اور ان کے محافظ ان کے دوست اور رشتہ دار ہیں۔ الغرض ہم ہر کام کے لیے اشرفیاں خرچ کر کے کرواتے ہیں، اور اگر دولت نہ ہو تو کوئی ہمیں پوچھتا بھی نہیں، اور وہ لوگ ہر کام یا تو خود کرتے ہیں یا ان کے عزیز بنا کسی لالچ کے کر دیتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران بیٹھا رہ گیا۔ اس نے زندگی کے اس پہلو کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آج صحیح معنوں میں شہزادے نے اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ تو پیارے دوستو، زندگی میں کامیابی کا مطلب صرف دولت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی وہ عزت ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور اصل نعمتیں ہمارے دوست، رشتہ دار اور وہ رشتہ ہوتا ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔